بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ السلام۔ ایک گناہ جو انسان غیر ارادی طور پر یا شعوری طور پر کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، ارادی طور پر کرتا ہے، اور باقی 99% انسان صرف عبادت کرتا رہتا ہے۔ 100% میں سے 99% صرف عبادت ہی عبادت ہے، اور 1% صرف گناہ جس کے اوپر وہ مداومت کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو وہ ایک گناہ انسان کی 99% کی عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایک گناہ انسان کے خلود فی النار ہونے کا سبب بن جائے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، گناہ گناہ میں فرق ہے، خطا خطا میں فرق ہے۔ ایک گناہ جو غیر ارادی طور پر ہو جائے، غیر شعوری طور پر ہو جائے، انسان کرنا نہیں چاہتا لیکن غلطی سے ہو جائے، کسی ایسی محفل میں تھا، کسی ایسی مجلس میں تھا جہاں پر وہ کھو گیا، گناہ ہو گیا، تو یہ گناہ اور ہے۔ جس طرح انسان چلتا ہے، ایک راستے میں پانی گرا ہے یا کیلے کا چھلکا ہے، انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، انسان نیچے گر جاتا ہے، تو انسان وہاں پر ہمیشہ گرا نہیں رہتا، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب کھڑا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں گرا تھا۔ تو جب انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان یہ نہ سوچے کہ میری معافی نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ کتنی حوصلہ افزا حدیث ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، کوئی بھی پاک صاف نہیں، ہر انسان سے خطا ہو جانی ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون۔ تواب کا لفظ ذکر کیا، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر تھوڑا عرصہ گزرا پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے، یعنی بار بار توبہ کرنے والا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ سے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو ریگستان میں سفر کرتا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ جس کی ایک جانب اس کا راشن اور ایک جانب اس کے پانی، وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتا ہے تو اپنے اونٹ کو گم پاتا ہے، وہ کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی سامنے کبھی پیچھے، ہر طرف گھومتا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اونٹ اس کو نہیں ملتا۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ وہ اپنی موت کو پکا سمجھ لیتا ہے، موت کا انتظار کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر جا کر اس کی لگام پکڑ لیتا ہے، اور کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اور مسرت کے باعث اس کی زبان پھسل گئی، اس کی زبان سے الفاظ نکلے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، خوشی کے باعث اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے جو دوبارہ اپنی زندگی کو پا لیتا ہے، مجھ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میرا گناہگار بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔